نزول وحی کے طریقے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک کی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کی صورتیں کیا ہوتی تھیں، کس کس طریقے سے کس کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو پہلی صورت وحی کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو گھنٹی کی سی آواز سنتے تھے، یعنی جس طرح ایک گھنٹی کی آواز آتی ہے اسی طرح مسلسل گھنٹیوں کے بجنے کی آواز ہوتی تھی، بہت زیادہ آوازیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ والی صورت میرے اوپر سب سے زیادہ سخت تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر سخت سردیوں کا بھی موقع ہوتا تھا، یعنی سخت سردیوں کا موسم ہوتا تھا، تو اس موسم میں بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو وہی جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت سخت ہو جایا کرتا تھا، اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اس طرح کا رنگ جیسے کہ ایک کھجور کے تنے کا رنگ ہوتا ہے، اس طرح کا رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جایا کرتا تھا، یعنی بڑی سختی اس وقت پیش آتی تھی۔ تو پہلا طریقہ تو گھنٹیوں کی سی آواز ہوتی تھی، اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے قریب مکھیوں کے بھنبھنانے سی آواز ہوا کرتی تھی، یعنی وہ آواز ہم بھی سنا کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے ارد گرد مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ تو ایک صورت تو یہ تھی جو گھنٹیوں کی سی آواز حدیث مبارکہ میں آیا، اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی وحی کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے، یا کسی اور صحابی کی شکل و صورت میں، یعنی کسی انسان کی شکل و صورت میں آ کر وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا کرتے تھے۔ تو وحی کی صورت انسانی شکل ہے، یعنی فرشتہ جو ہے وہ کسی انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتا تھا۔ وحی کی تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر کسی انسانی شکل کے خود اپنی اصل شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کرتے تھے، اور یہ صورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر 2 یا 3 مرتبہ ہوئی ہے، یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مکمل اپنی صورت کے اندر آئے ہوں۔ ایک مرتبہ تو تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا چاہا تھا تو اس وقت دیکھا تھا، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تو معراج کے سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور اسی طریقے سے ایک کمزور روایت ہے وہ اجیاد کے مقام پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، لیکن پہلی دونوں صورتیں بالکل حدیثوں سے ثابت ہیں، اور کہ 2 مرتبہ تو ان کو اصل صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور وحی کی جو ہے چوتھی صورت جو ہے وہ بغیر کسی واسطے کے، یعنی جبرائیل امین کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، بغیر کسی واسطہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کی، یعنی بغیر واسطے کے۔ اور یہ واقعہ ہے معراج کا کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بغیر کسی واسطے کے حاصل کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے باتیں کی ہیں۔ تو یہ وحی کی چوتھی صورت تھی، اور 5ویں صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بغیر کسی شکل و صورت کے اور بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کوئی سامنے آئے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کسی بات کا القاء کر دیا کرتے تھے. یعنی جبرائیل امین علیہ السلام سامنے بھی نہیں آتے تھے اور کوئی بات آپ سے کہتے بھی نہیں تھے، بلکہ براہ راست آپ کے دل کے اندر اس بات کو القاء کر دیا کرتے تھے. تو وہی کی کل ملا کر یہ 5 صورتیں بنتی ہیں.